لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صل علی محمد و آل محمد، حضرت کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، اور آپ سب اپنی سلامتی اور تمام
عزاداران سید الشہداء کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ ان ہستیوں کا تذکرہ تھا کہ جنہیں خداوند متعال نے چنا اور چننے کے بعد اس کائنات کی محوریت انہیں عطا کی۔ خداوند متعال نے اپنی پاک و پاکیزہ اپنی محبوب کتاب میں ایک مشکات کا تذکرہ کیا، دو مصباح کا تذکرہ کیا، ایک زجاجہ کا تذکرہ کیا۔ شاید میں نے پہلی مجلس میں یا دوسری مجلس میں بیان کیا تھا، مشکات سے مراد کیا ہے، مصباح سے مراد کیا ہے، مصباح دبم سے مراد کیا ہے، اور زجاجہ سے مراد کیا ہے۔ خداوند متعال نے اپنے نور کی مثل کچھ اس طرح دی، وہ افراد جو پہلی یا دوسری مجلس میں موجود تھے، میں نے بیان کیا تھا مثل اور مثل میں فرق ہے۔ خدا کا مثل کوئی نہیں ہے، لیکن مثل یعنی صفت خداوند متعال یا مثل کے دوسرے بھی ترجمے اہل لغت نے بیان کیے۔ منتہا خدا کی کوئی مثل نہیں ہے، خدا جیسا کچھ نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، خدا جیسا کچھ نہیں ہے، لیکن خدا کی مثل ہے، خدا کی صفات ہیں، اور خدا کی صفات کا نام ہے اہل بیت اطہار۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں اہل بیت اطہار کی صورت میں۔ پھر خدا فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اور ہم نے اس چراغ کو جو طاق میں رکھا ہوا ہے، جس کی حفاظت فانوس کر رہا ہے، خدا فرماتا ہے فی بیوت، یہ چراغ روشن چراغ ان گھروں میں ہے، اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں کی دیواروں کو بلند کرنے کا حکم دیا، یا جن گھروں کی دیواروں کو بلند کرنے کی اجازت دی۔ پھر خدا ان گھروں کی صفات بیان کر رہا ہے۔ ان گھروں کی صفات یہ ہے کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس گھر میں صبح و شام خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں خداوند متعال نے اس گھر میں رہنے والوں کی صفات بھی بیان کی ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارہ، ایسے لوگ رہتے ہیں، اتنے مضبوط لوگ رہتے ہیں جنہیں تجارت نقصان نہیں پہنچاتی، یعنی جن کی تجارت، جن کا کاروبار دینی کاموں میں خلل پیدا نہیں کرتا، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یہ صفات ہے ان لوگوں کی جو اس گھر کے رہنے والے ہیں۔ میں نے کل حد الامکان اس گھر کا ایک چھوٹا سا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا، اس گھر کی صفات، اس گھر کی عظمت، اس گھر کا مرتبہ۔ اس گھر کے مرتبے کے لیے بس ایک جملہ کہنا کافی کہ یہ وہ گھر ہے جہاں ملائکہ بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے تھے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں ملائکہ آتے تھے تو پہلے دق الباب کرتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کی شہادت کے وقت رحلت دروازے پہ کوئی آیا، دق الباب کیا، جناب سیدہ نے رسول اکرم سے فرمایا بابا یہ کون ہے دروازے کے پیچھے جو دق الباب کر رہا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا بیٹی فاطمہ
یہ ملک الموت ہے جو تمہارے گھر کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہے کہ اندر کیوں نہیں آتا، کہ یہ در وہ در ہے جہاں ملک الموت بغیر اجازت داخل نہیں ہوتا۔ عام امتیوں کی تو بات چھوڑو، ملک الموت جسے کہیں جانے کے لیے، کسی کے پاس جانے کے لیے کسی کی اجازت ضروری نہیں ہے، وہ بھی جب در خانہ سیدہ پہ آتا ہے تو اجازت مانگتا ہے، بغیر اجازت سیدہ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ عظمت ہے اس گھر کی، یہ عظمت ہے اس دروازے کی۔ جو عظمت گھر کی تھی وہی عظمت آج ان کے مزارات کی بھی ہے۔ جو عظمت ان کے گھروں کی تھی وہی عظمت آج ان کی قبروں کی بھی ہے۔ یہ نہ سوچے منتہا یہ ساری چیزیں عقیدے پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ جب امیر المؤمنین کے حرم میں جاتے ہیں اور دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یا آپ جب کسی کے سامنے سلام پیش کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ اگر انہیں مردہ سمجھتے ہیں، خاکم بدہن، معاذ اللہ، پھر آپ جب سلام کہیں گے تو آپ کی نظریں اور آپ کی فکریں ادھر ادھر ہوں گی۔ اگر آپ معاذ اللہ نعوذ باللہ مردہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ احترامات نہیں ہوں گے جو احترامات ان کے گھر پہ ہوا کرتے تھے۔ بالفرض آپ کو پتہ چلے کہ اس کمرے کے اندر امیر المؤمنین تشریف فرما ہیں تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا آپ ایسے ہی دروازہ کھول کے گھستے چلے جائیں گے؟ ہرگز۔ مولا کی ہیبت آپ کو اجازت نہیں دے گی کہ آپ بدون اجازت گھر میں گھستے چلے جائیں۔ امام زندہ ہیں، یسمعون کلامی ویردون السلامی، ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ منتہا یہ ہماری معرفت ہے جو ہم جواب سلام سن نہیں پاتے، یہ ہماری معرفتوں میں کمی ہے جو اہل بیت کے جوابات ہم تک نہیں پہنچ پاتے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے زمانے کا امام ہر روز تمہاری گلیوں میں جاتا ہے، تمہارے گھروں کے دروازوں پہ جاتا ہے، دق الباب کرتا ہے، ایک ایک شیعہ کے دروازے پہ جا کے ہمارا وقت کا امام دق الباب کرتا ہے اور گھر میں رہنے والوں پہ سلام بھیجتا ہے۔ منتہا ہمیں نہیں پتا۔ مولا فرماتے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے زمانے کا امام تم سے بے خبر ہے، بے فکر ہے؟ اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، ہم تمہاری خبروں سے غافل نہیں ہیں، ہم تمہارا خیال کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر ہم تمہارا خیال نہ کرتے تو تمہارے دشمن تمہیں پھاڑ کھا ڈالتے۔ یہ ہم ہیں۔ اسے تھوڑا کم کر دیں، ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ۔ یہ ہم ہیں جو تمہارا خیال کرتے ہیں۔ اگر ہم تمہارا خیال نہ کرتے تو تمہیں تمہارے دشمن پھاڑ کھا ڈالتے۔ یہ امام زمان ہے جو ہماری مراعات کر رہے ہیں، ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔ امام حی ہیں۔ جتنے بھی اہل بیت ہیں اگرچہ وہ ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے گئے لیکن وہ سن رہے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہماری مشکلات حل فرماتے ہیں۔ اب اگر امیر المؤمنین کے حرم میں ہم پہنچیں یا کربلا یہ معلیٰ کی سرزمین پہ قدم رکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ سامنے معاذ اللہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے۔ زری کے پاس پہنچ کے یہ نہ سوچیں کہ اس قبر میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک مردہ لیٹا ہوا ہے۔ نہیں آقا جان، یہ سوچیں کہ امام وقت ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہمارا امام ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم زیارت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیارت کا معنی اگر آپ لغت میں جائیں تو زیارت کا معنی دیکھیں،
زارا یزور، مثال کے طور پہ زارا زید، زید نے عمرو کی زیارت کی، زید نے عمرو کی زیارت کی۔ اچھا زیارت کس کی جاتی ہے؟ مردوں کی جاتی ہے؟ زیارت مردوں کی جاتی ہے؟ اچھا زیارت کا ایک اور معنی ہے لغت میں جو محکم معنی ہے، زیارت کا معنی ہے ملاقات۔ ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے الفاظ آپ حضرات کی خدمت تک پہنچا آ رہا ہوں۔ زیارت کا ایک معنی ہے ملاقات، جو سب سے اہم اور سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت معنی ہے ملاقات۔ اب اگر ہمارے وطن سے کوئی جاتا ہے اور جاتے وقت اس سے پوچھا جائے اما کہاں جا رہے ہو، تو وہ کہے گا زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد بتانا یہ نہیں ہے کہ ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مولا حسین سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی زیارتوں پہ جاتا ہے تو گویا وہ اپنے مولا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ اچھا اب جب آپ اپنے مولا سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس گھر کے کچھ آداب ہیں، اس گھر کی ایک تہذیب ہے جس پہ عمل کرنا ہم سب پہ واجب و لازم و ضروری ہے۔ اگر آپ کربلا یہ معلیٰ میں قدم رکھ رہے ہیں تو اس کے کچھ احترامات ہیں۔ میں نے کہا تھا ہر ایرا غیرہ وہاں نہیں جا سکتا۔ آپ کی معرفت بے شک امام حسین سب کے ہیں، یہ ہمارا جملہ ہے، بے شک امام حسین سب کے ہیں۔ امام حسین کی بڑی تعریفیں غیر مسلم نے کی، غیر شیعہ نے کی۔ وہ گاندھی جی کے الفاظ امام حسین کے حوالے سے اور بہت سارے دانشوران کے الفاظ امام حسین کے حوالے سے ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ معذرت کے ساتھ فی الحال میں اخص لوگوں میں خصوصی لوگوں میں بیان دے رہا ہوں، آپ کیا وہی معرفت رکھنا چاہتے ہیں جو گاندھی جی کو امام حسین سے تھی؟ آپ وہ معرفت رکھنا چاہتے ہیں؟ گاندھی جی کا شکر گزار ہوں، یوم آزادی بھی ہے اور یقیناً ہم سب اسی ہندوستان کا ایک حصہ ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور اس سے بھی بڑا فخر ہے کہ ہم شیعہ ہیں، شیعہ ہیں اور ہندوستانی ہیں، ان دونوں باتوں پہ ہمیں فخر ہے۔ اور ہماری مجلسوں سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم شیعہ ملک پرست ہیں اور اپنے ملک پہ فخر کرتے ہیں۔ ہم جس سرزمین پہ رہ رہے ہیں اس سرزمین پہ ہمیں فخر ہے، ہمیں فخر ہے اپنے ملک پر، ہمیں فخر ہے ہندوستانی ہونے پر۔ اور یقیناً پوری عالم میں جائیں، پوری دنیا میں جائیں، یہ جملے میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، آج پوری دنیا میں اگر شیعیان حیدر کرار سب سے زیادہ محفوظ ہیں تو ایک ایران ہے اور دوسرا ہندوستان ہے۔ جہاں جہاں شیعیان حیدر کرار سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ بعض لوگوں کی غلط فکریں ہیں ہندوستان کے حوالے سے، غلط فکریں۔ میں بار بار یہ جملے کہہ رہا ہوں، میں ہندوستانی ہوں، میں شیعہ ہوں اور فخر ہے شیعہ ہونے پر اور ہندوستانی ہونے پر، فخر ہے۔ یہ جو بعض افراد غلط پروپوگنڈا بنا رہے ہیں ہندوستان کے حوالے سے، سب سے پہلے تو دعا گو ہوں پروردگارہ ہمارے ملک کو داخلی اور خارجی سازشوں سے محفوظ رکھے، داخلی دشمنوں سے بھی محفوظ رکھے اور خارجی دشمنوں سے بھی محفوظ رکھے۔ یہ جو ہندوستان کے حوالے سے فی الحال عالمی پیمانے پہ ایک پروپوگنڈا بنایا جا رہا ہے کہ وہاں شیعوں کو مارا جا رہا ہے، نہیں آقا جان، شیعہ محفوظ ہیں، الحمدللہ شیعہ محفوظ ہیں۔ میرے خیال سے اگر 5-10 سال کی ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھیں تو میرا نہیں خیال کسی شیعہ کی ایک ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہو، کسی ایک شیعہ کو نشانہ بنا کے اس لیے مارا گیا ہو کہ یہ شیعہ ہے۔ جو افراد میرے جملوں کو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، وَإِلَّا اگر آپ پوری دنیا میں جائیں تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں صرف نام شیعہ پہ گردنیں اتاری جا رہی ہیں۔ ہم تو شکر گزار ہیں، اور یوم آزادی ہو اور امام حسین کی یاد نہ آئے ممکن ہی نہیں ہے۔ بھائی یوم آزادی اور امام حسین کی یاد نہ آئے کہ جس نے پوری بشریت کو ظلمتوں کی زنجیروں سے آزاد کیا ہو، پوری بشریت کو اندھیروں سے نکالا ہو، کیسے ممکن ہے اس حسین کی یاد نہ آئے؟
اس حسین نے پوری کائنات کو آزادی دلائی. میں پھر سے دعا گو ہوں وطن عزیز ہندوستان کے لیے، پروردگارہ ہماری اس سرزمین کو محفوظ رکھ، ہماری اس سرزمین ہندوستان کو ہم سب کے لیے امن قرار دے. پروردگارہ ہماری اس سرزمین ہندوستان کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ رکھ. پروردگارہ ہماری اس سرزمین ہندوستان کو داخلی اور خارجی سازشوں سے محفوظ رکھ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. خلاصہ ہماری معرفت ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہے، بے شک انہوں نے امام حسین کی معرفت حاصل کی، لیکن ہماری معرفت ان کی طرح نہیں ہے. آپ اخص ہیں، آپ خاص ہیں، آپ خاص ہیں. ان کا تعلق صرف دنیا تک ہے، ہمارا تعلق مرنے کے بعد بھی ہے. بس جملے سمجھئے، ہمارا تعلق تو مرنے کے بعد بھی ہے، ان کا تعلق اسی دنیا تک ہے. اسی دنیا تک محبت، اور اسی دنیا میں محبت کا صلہ بھی اسی دنیا میں. اگر تم نے امام حسین کی تعریف کی، اگر تم نے امام حسین کے لیے الفاظ استعمال کیے، تو تمہارے لیے اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا ہے کہ منبر حسین سے تمہارے الفاظ نقل کیے جا رہے ہیں. یہ حسین کی طرف سے تمہیں صلہ ملا ہے، صلہ ملا ہے. آج دنیا میں تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار ہے، یہ حسین کی طرف سے تمہارے لیے صلہ ہے. لیکن ہمارا تعلق اسی دنیا تک نہیں ہے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. پروردگارہ جب ہم روز محشر وارد محشر ہوں گے، ہمیں حسین کی شفاعت کی ضرورت ہوگی. ہم امام حسین کی شفاعت کے مستحق ہیں. ہم امام حسین کی شفاعت کے بغیر جنت نہیں جا سکتے، بغیر حسین کی شفاعت کے. تو خلاصہ ہماری معرفت دوسروں کی طرح نہیں ہے. ہماری معرفت یہ ہے کہ جب بھی ہم کربلا یہ معلی یا نجف اشرف یا مشہد مقدس کی سرزمین پہ پہنچیں، غسل کریں، روزے رکھیں. آپ کو خداوند متعال نے اتنے عظیم مرتبے پہ فائز کیا، آپ کو زائر بنانے والا ہے. آپ امام حسین سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. ملاقات کے وقت تمام خباثتوں کو دور کریں اور اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر کے امام کے سامنے پیش کریں. اپنے آپ کو منظم بنا کے امام حسین کے سامنے پیش کریں. ایک صاحب آئے مولا کی خدمت میں، یہ میں بتا رہا ہوں، دیکھیں اہل بیت کے سامنے جانا ہے تو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر کے جاؤ. امام حسین تشریف فرما تھے. ایک عرب مولا کے پاس آیا، سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا. سر جھکایا مولا نے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، حالت جنابت میں امام کے سامنے آ رہے ہو. میں وہ لفظ بھی بیان کرتا چلوں جو مولا نے اسے کہتے ہوئے فرمایا، جو وہ کام کر کے آیا تھا، کیونکہ یہ بھی میرے خیال سے جوانوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے. مولا نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی. میں نے بڑے احتیاط کے ساتھ جملے بیان کیے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جملے کھل کے بیان کروں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم امام کے سامنے استمنا کر کے آ رہے ہو. استمنا یعنی ماسٹریبیوشن، کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم یہ کام کر کے امام کے سامنے آ رہے ہو. پھر مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ تم عرب جب بھی تنہائی میں جاتے ہو، اکیلے میں جاتے ہو، تو یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مولا کی یہ جملہ بڑا سنگین ہے. یہ ہماری آج کی جنریشن بھی اس پہ غور کرے. بڑا سنگین جملہ ہے. اچھا کتنا سخت ہوگا، کتنا سخت ہوگا اگر امام ہم سے کہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں. امام فرمانے تمہیں شرم نہیں آتی. تم ایسے امام کے پاس بیٹھے ہو جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے. یہ امامت ہے، امامت. آپ جب بھی کربلا یہ معلی میں جائیں تو آپ یہ سوچ کے نہ جائیں کہ وہ تیروں سے زخمی بدن کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. بے شک مصائب کی ایک الگ کیفیت، لیکن فی الحال جس امام کی زیارت کرنے جا رہے ہیں وہ حاضر و ناظر ہے.
ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں محسوس کر رہا ہے۔ کربلا یہ معلّہ کے آداب ہے، جب بھی آپ کربلا یہ معلّہ میں جائیں تو کسی سے بات چیت نہ کریں۔ باقاعدہ روایت موجود ہے کہ آپ جب زری کے سامنے جا کے بات چیت کرتے ہیں تو ملائکہ کو ان کی عبادت میں خلل ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث کے جملے، روایتوں کے جملے۔ کہتے شہادت حسین کے بعد 4000 ملک عند قبر الحسین، خداوند متعال نے 4000 ملائکہ کو حسین کی قبر کے ارد گرد رکھا، جن کی حالت یہ ہے کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے، کپڑوں میں مٹی لگی ہوئی ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یبکون علی الحسین الی یوم القیامہ۔ آپ یہ نہ سوچیں امام حسین آپ کے گریے کے محتاج ہیں، آپ نہ سوچیں امام حسین آپ کے آنسوؤں کے محتاج ہیں۔ حسین کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ حسین جس زمین پہ دفن ہوئے پہلے اس زمین کو خریدا، پھر اس زمین میں دفن ہوئے۔ حسین کسی کے محتاج نہیں، کسی کے محتاج نہیں۔ یہ تو امام حسین کی کرم نوازی ہے، کرم نوازی ہے۔ یہ جو جملہ آپ سنتے نا، هل من ناصر ينصرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین ہم سے اور آپ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یقین جانے، یقین جانے، ارے جہاں ملائکہ کے لشکر امام حسین کے سامنے کھڑے ہوں اور یہ کہتے ہوں مولا بس ایک بار اجازت دے دے، ہم ان سب کو تہس نہس کر دیں گے، وہاں حسین تم سے مدد مانگیں گے؟ جہاں جبرائیل و میکائیل اپنے پروں کو پھیلائے حسین کے اوپر سایہ فگن ہے، مولا بس ایک بار اجازت دیں۔ یہ جملہ ہے، جنات کا لشکر آیا تو اس نے جملہ فرمایا کہ مولا اگر آپ کا حکم نہ ہوتا لخالفناک، تو ہم آپ کی مخالفت کر دیتے۔ یا بعض روایتوں میں جملہ ہے کہ مولا اگر آپ کی مخالفت کرنا گناہ نہ ہوتا تو میں آپ کی اس بات کو مانتا ہی نہیں، آپ کی مخالفت کرتا۔ اگر گناہ نہ ہوتا مخالفت کرنا۔ جہاں جنات صفوں میں کھڑے ہوں، اور آگے بڑھوں، جہاں موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یوسف، ہارون صفوں میں کھڑے ہوں، وہاں حسین ہم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اس میں کوئی راز ہے، حکمت ہے۔ راز کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اس راز اور حکمت کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کی طرف نظر ڈالنی ہوگی۔ خدا فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ توبہ توبہ، کہاں ہم اور کہاں اللہ کو قرضہ؟ کیا مطلب ہے؟ پھر ایک آیت ہے کہ جو بھی اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، وہ یثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ میں کہوں گا پروردگارا، وہ خدا جو محتاج ہو وہ خدا ہی نہیں ہوتا؟ جسے کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ خدا کیسا؟ یہاں خدا فرما رہا ہے قرآن میں، کون ہے جو تم میں سے اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ اچھا، ایسے سوالات کے جوابات ملیں گے کہاں؟ ہم ایک ہی تو دروازہ ہے، ایک ہی تو دروازہ ہے جہاں سوالات کے جوابات ملتے ہیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، جانا اسی دروازے پہ۔ مولا متقیان کے پاس صاحب گئے اور عرض کیا کہ مولا یہاں یہ قرض حسنہ خدا مانگ رہا ہے، یہاں یہ مدد خدا مانگ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ امام نے فرمایا مستنصرکم للظلم ومستقرضکم من عجز، کہ یہاں جو خدا نے تم سے مدد مانگی ہے، یا یہاں جو خدا نے تم سے قرضہ مانگا ہے، یہاں مدد کمزوری کی بنا پہ نہیں مانگی، یہاں قرضہ عاجزی کی بنا پہ نہیں مانگا، بلکہ یہاں محتاج قرضہ لینے والا نہیں دینے والا ہے۔ جملے سمجھیے گا کہ یہاں مسئلہ الگ ہے کہ مولا پھر خدا نے مدد مانگی کیوں، قرضہ مانگا کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ راز و مصلحت یہ ہے کہ خدا اس مدد کے ذریعے تمہیں کسی مقام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ خدا تمہیں کسی منزل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑوں گا اور آپ سے کہوں گا ذرا بتاؤ کربلا میں حر نے حسین کی مدد کی یا حسین نے حر کی مدد کی؟
حر نے حسین کی مدد کی یا حسین نے حر کی مدد کی؟ مجھے بتائیں، حر نے مدد کی یا حسین نے حر کی مدد کی؟ یہاں جو امام حسین حل من ناصر ینصرنا، جو یہ آواز استغاثہ بلند کر رہے ہیں، امام حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین تمہارے مرتبے کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ جناب حر نے اس آواز پہ لبیک کہا، اس سے بڑا اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ نبی کا نواسا دونوں آغوشوں کو پھیلائے کھڑا ہے اور کہتا آ جاؤ حر، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد رہے گا۔ اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی حر کے لیے مدد کیا ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے لعنت اللہ علیہ سے علیہ السلام بنا دیا، اس سے بڑی مدد کیا ہو سکتی ہے حر کی؟ حر نے امام حسین کی نہیں بلکہ امام حسین نے حر کی مدد کی، حبیب نے امام حسین کی نہیں بلکہ حبیب کی امام حسین نے مدد کی۔ جتنے بھی صحابہ، جتنے بھی اصحاب کربلا یہ معلّہ کی سرزمین پہ تھے، اتفاقاً امام حسین نے ان سب کی مدد کی۔ آج دیکھیں جہاں امام حسین کا نام آتا ہے اس کے ساتھ اصحاب حسینی کا نام آتا ہے، اس سے بڑی مدد کیا ہو سکتی ہے؟ تو امام حسین کسی شے کے محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، امام حسین محتاج نہیں ہے۔ اچھا، اب جب یہ محتاج کی بات آ گئی، یہ ہوتا ہے مع الاسف الشدید ہر جگہ ہو رہا ہے، یہ ممبر ہمارا، یہ مجلس ہماری، انجمن ہماری، ماتم ہمارا، اور نمیدونم فرش اعضا ہماری، اور تبرک ہمارا، یہ مسجد ہماری، یہ اعضا خانہ ہمارا۔ احمد تمہارا کب سے ہو گیا؟ ہم تو یہی بچپن سے سنتے چلے آ رہے تھے، ممبر علی کے فضائل کے لیے ہے، مجلس حسین کی ہے، تبرک حسین کا ہے۔ تمہارا کب سے ہو گیا؟ تمہارا کب سے ہو گیا؟ یہ مجلس تمہاری کب سے ہو گئی؟ مجلس امام حسین کی ہے۔ یہ جلوس تمہارے کب سے ہو گئے؟ جلوس امام حسین کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اس دروازے پہ آتے نا، وہ انکساری اور تواضع کی بات میں نے کل ہی کی تھی، اور اسی میں دو چار جملے اور بھی ایڈ کرتا چلوں۔ یہ جب انکساری اور تواضع اور اہل بیت کے دروازے کی جب بات آتی ہے نا، تو یہ آپ کے عہدے اور یہ آپ کی کرسیاں، آپ کی دولت، آپ کی حویلیاں، آپ کی کوٹھیاں اگر امام حسین کے پاس آنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کی نظر میں کچھ تھوڑا بہت تمہارا عہدہ بن جائے، تو اپنی عزت، آبرو، وقار کو جہاں جوتے اتارتے وہیں رکھ کے آئیے۔ اگر حسین کی نظروں میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو اپنی عزت، اپنا وقار، اپنے یہ جعلی عہدے اور اپنی سلطنت، اپنی حکومت جوتوں کے ساتھ رکھ کے آئیے۔ یہ نوکروں کی جگہ ہے، مالکوں کی نہیں۔ یہاں آنا ہے تو نوکری کرنا پڑے گا۔ یہاں آپ کو نوکر بننا پڑے گا۔ مالک بننے کی کوشش کریں گے تو آپ کا جوتا آپ کے سر پہ، یاد رکھیے گا۔ یہاں مالک ہمارے معین و مشخص ہے، مالک ہمارے 14 ہے۔ مالک بننے کی کوشش نہ کریں، یہ نوکروں کی جگہ ہے۔ یہاں آ کے نوکری کرنا سیکھیں۔ جتنی زیادہ آپ نوکری کریں گے اتنا ہی آپ کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آزما لیں، نوکری کریں۔ یا کسی کی کوئی اوقات نہیں، کسی کی کوئی اوقات نہیں۔ اس فرش اعظم دنیا کا جب بھی آپ کسی کانفرنس میں جائیں تو وہاں پہ سیٹیں مشخص ہوتی ہیں۔ پہلی لائن میں مثال کے طور پہ ہائی لیول کے آفیسرز، پھر اس کے بعد مثال کے طور پہ دوسرے لیول کے آفیسرز، اور سب سے آخر میں یہ عام طور سے کام کرنے والے ورکرز۔ یہ دنیا کا رواج ہے۔ لیکن یہ فرش اعظم واحد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں دنیا کا پرائم منسٹر بھی آئے تو اسی فرش اعظم پہ خاک پہ بیٹھنا پڑے گا، خاک پہ بیٹھنا پڑے گا۔ یہ جو فرش اعظم ہے، کہنے کو فرش ہے، حقیقت میں یہ عرش ہے۔ یقین جانے، کہنے کو فرش ہے لیکن اس کے کام عرش والے ہیں۔ بس آپ اس فرش اعظم کی عظمت سے باخبر ہو جائیں، عظمت سے باخبر ہو جائے۔ اور یہ جملے میں بار بار کہتا رہتا ہوں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی بہت زیادہ کہتے ہیں کہ مجلس کلاس روم، درسگاہ، یونیورسٹی۔ خوب،
ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ درسگاہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہ کلاس روم ہے، لیکن صرف اور صرف کلاس روم نہیں ہے، یہ کلاس روم ہے، درسگاہ ہے، لیکن فقط و فقط اور صرف درسگاہ نہیں ہے، صرف اور صرف کلاس روم نہیں ہے۔ احمد چھوٹا سا سوال ہے، بچے بھی میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، ذرا مجھے بتائیں کیا دنیا کا کوئی ایسا کلاس روم ہے جہاں بیٹھ کے سانسیں لینے کا ثواب ملے؟ ہے کوئی کلاس روم جہاں بیٹھ کے سانسیں لینے کا ثواب ملے؟ یہ فرش اعضا ہے جہاں بیٹھنے کے بعد جتنی آپ سانسیں لیں گے خداوند متعال ہر سانس کے عوض ثواب لکھے گا۔ اور یہ الفاظ میں نے شروع میں کہا تھا، اور الحمدللہ میں کوئی دعوی علمی نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی کوئی یہ گھمنڈ و غرور کے ساتھ الفاظ ہے، بہت نہایت انکساری اور تواضع کے ساتھ میں جو الفاظ اس منبر سے بیان کر رہا ہوں ان الفاظ کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے حوالہ لے سکتے ہیں، آپ مجھ سے مصدر پوچھ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں تھوڑا انتظار کر کے یہاں سے جاتا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھا رہتا ہوں، شاید کوئی آئے پوچھنے والا۔ جو الفاظ میں اس منبر سے بیان کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، اور ابھی بھی جو جملے میں نے کہے اس کے بھی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ کیا مولا صادق کے خوبصورت الفاظ، حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرتے ہو، کہ اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرتے ہو کہ جی مولا۔ بھائی حضرت کے الفاظ ہیں، کسی ذاکر یا خطیب کے ہوتے تو آپ انکار کرتے، حضرت کے جملے کسی میں جرأت کسی میں مجال ہے جو انکار کرے؟ حضرت نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرتے ہو کہ جی مولا، کہ اتحدثون، کیا ان مجلسوں میں ہمارے فضائل بیان کرتے ہو؟ بھائی دیکھیں یہاں مسئلہ پھنس گیا۔ امام صادق نے مجلسوں کا نصاب بیان کر دیا، مجلس یعنی فضائل اہل بیت۔ حضرت نے فرمایا مجلسیں برپا کرتے ہو کہ جی مولا، کہ مجلسوں میں ہمارے فضائل بیان کرتے ہو کہ جی مولا۔ حضرت کے جملے ہیں، فرمایا واللہ انی احب ان اکون معکم فی بعض تلک المجالس، کہ میں جعفر صادق خدا کی قسم یہ خواہش رکھتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہارے ساتھ بعض ان مجلسوں میں بیٹھ کے شرکت کروں۔ یہ میرے مولا کی خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے شرکت کروں۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد جب گرمی زیادہ ہو جائے، فی الحال ماشاءاللہ سے آپ حضرات کی حالت تو بہت اچھی ہے، کاش آپ میری حالت کو محسوس کر سکیں۔ میرے اندر کا جو یہ دشداشا ہے، جبہ ہے، اگر اسے مجلس کے بعد نچوڑا جائے تو کٹورا بھر پانی نکلے گا، اتنا بھیگ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ تب بھی سیف ہیں، اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ اب یہ مت سوچیں کہ مولانا صاحب 1.5 گھنٹہ پڑھ گئے، مولانا صاحب بیچارے پسینے کی حالت میں 1.5 گھنٹہ پڑھ گئے اور آپ سکون سے 1.5 گھنٹہ سن نہیں پا رہے۔ یہ سوچ کے سنیے گا۔ مولانا نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں جعفر صادق یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ان بعض مجلسوں میں بیٹھوں۔ ظاہر سی بات ہے مولانا نے دیکھیں کتنا خیال رکھا ہے، ٹمپریچر کبھی کبھی ہائی ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کی بغلوں سے پسینے بھی نکلتے ہیں، بدن سے پسینے بھی نکلتے ہیں، اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ اگر ہم دیکھ لیں پڑوسی کے بدن سے پسینہ نکل رہا ہے تو ہم متنفر ہو جاتے ہیں اور اپنی ناک دبانے لگتے ہیں کہ ہم فلاں صاحب کے بدن سے بڑی بدبو آ رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ یا اگر کسی کے ہاتھوں میں پسینہ لگا ہوا ہے تو ہم ہاتھ ملانے سے گھبراتے ہیں، ارے فلاں صاحب کے ہاتھوں میں سے بڑی بدبو آ رہی ہے۔ میرا مولا کتنا کریم ہے، کتنا خیال ہے میرے مولا کو۔ مولا نے فرمایا واللہ انی احب لریحکم و ارواحکم، کہ خدا کی قسم تم جب مجلسوں میں بیٹھتے ہو تو ہمیں تمہارا اس مجلس میں نکلا ہوا پسینہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ انی احب لریحکم و ارواحکم، کہ ہمیں تمہارا وہ پسینہ پسند ہے جس پسینے سے ایرے غیرے متنفر ہو رہے ہیں۔ میرا مولا اس پسینے کو پسند کر رہا ہے۔ وہ ذکر حسین میں پسینہ نکل رہا ہے،
ذکر علی ابن ابی طالب میں پسینہ نکل رہا ہے، اتنا خیال ہے۔ اس فرش عزا کی عظمت کو سمجھیں۔ نہ میں فضائل پڑھتے وقت لوگوں کو بلوانے کا عادی ہوں، اور نہ ہی مصائب پڑھتے وقت لوگوں کو رلوانے کا عادی ہوں، اور نہ ہی مجلس میں بیٹھ کر باہر والوں کو بلوانے کا عادی ہوں۔ منتہا یہ ایک میرا فریضہ تھا، میں نے کہا بھائی شاید فرش عزا کی عظمت کے حوالے سے دو چار الفاظ اگر آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچے تو شاید وہ جو آپ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے وہ نکل جائے اور فرش عزا کی عظمتوں سے واقف ہو جائیں۔ اس فرش پہ خلوص دل سے باوضو تشریف لائیں، وضو کر کے اور خلوص دل سے بیٹھیں، یقیناً آپ یہاں سے جائیں گے حسین کی خوشبو لے کے جائیں گے، حسین کی۔ ان گھروں میں اگر آپ کو جانا ہے تو نہایت ادب و احترام کے ساتھ جائیں، کربلا یا معلی میں جائیں تو ادب احترام رکھیں، اور جب بھی اہل بیت کے گھروں کے پاس پہنچیں، اہل بیت کی مزاروں پہ پہنچے تو پہلے کھڑے ہوں، اجازت طلب کریں۔ میں نے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا بدون اذن دخول آپ داخل نہ ہوں، جب تک آپ کو، اگر آپ کسی کے گھر پہ جا رہے ہیں اگر بغیر اجازت آپ اس کے گھر میں جائیں گے تو آپ کو بے ادب کہا جائے گا، غیر مہذب کہا جائے گا۔ جب عام گھروں میں جانے کے لیے اجازت ضروری ہو تو کیسے ممکن ہے شہنشاہ کربلا کے گھر میں بغیر اجازت آپ چلے جائیں؟ اجازت ضروری ہے۔ میں نے بیان کیا تھا، اس جملے کو میں دوبارہ بیان کر دوں تاکہ موضوع سے بھی متصل رہوں اور وہ افراد جو نہیں تھے ان تک بات بھی پہنچ جائے۔ جب بھی آپ اہل بیت کے مزاروں پہ جائیں پہلے اجازت طلب کریں۔ اجازت نامہ، اذن دخول ہر زیارت نامے میں آپ کو ملے گا۔ مشہد جائیں گے تو اذن دخول ملے گا، کربلا جائیں گے تو اذن دخول ملے گا، نجف اشرف جائیں گے تو اذن دخول آپ کو زیارت نامے کی جو بھی کتاب ہے اس میں ملے گا۔ اذن دخول جس کا خلاصہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ادخل یا اللہ، ادخل یا ملائکۃ اللہ، ادخل یا رسول اللہ، اے اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس گھر میں داخل ہوں؟ اے رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں؟ تمام اہل بیت سے اجازت لے رہے ہیں آپ۔ اچھا ظاہر سی بات ہے اجازت کا مطلب ایک بندہ کہے کہ کیا اجازت ہے، سامنے سے جواب ہے ہاں بھائی اجازت ہے۔ اچھا آواز تو ہمیں سنائی نہیں دیتی، پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں امام حسین نے اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت دے دی؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ امیر المؤمنین نے اپنی زری کی زیارت کی ہمیں اجازت دے دی، اپنے وجود کی زیارت کی ہمیں اجازت دے دی؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے استاد مرحوم شیخ باقر علم الہدا خدا غریق جنت فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اہل بیت کے حرم کے پاس پہنچو، دروازے پہ کھڑے ہو اور اذن دخول طلب کرو اور طلب کرتے وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھ جاؤ مولا نے تمہیں بلا لیا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں اگر آنسو آ جائیں تو سمجھ جاؤ مولا نے تمہیں طلب کر لیا ہے، مولا نے تمہیں بلا لیا ہے۔ آپ کی کیفیت بتائے گی کہ مولا نے اجازت دی ہے۔ آپ اہل بیت کے گھروں میں بھائی یہ کیا ہے؟ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ موسیٰ بھی جب ان گھروں میں آتے ہیں تو جوتے چپل باہر اتار کے داخل ہوتے ہیں، یہ ان گھروں کی عظمت ہے۔ موسیٰ بھی یہاں اجازت لے کے آتے ہیں۔ کامل الزیارات میں روایت ہے، مفصل روایت ہے، ملک نے جب ایک زائر پہنچا، ایک لمبا قصہ ہے، میں صرف 1 منٹ اس روایت کا 2% میں بتا دوں۔ جب اس زائر نے زیادہ اصرار کیا کہ بھیا ہمیں رات میں کیوں نہیں جانے دے رہے، تو جواب آیا اصبر قلیلا فإن موسى بن عمران سأل اللہ تبارک وتعالی ان يعظ في زیارت الحسین، کہ تھوڑا صبر کرو۔ موسیٰ ابن عمران نے کئی سالوں سے خداوند متعال کی بارگاہ میں اجازت مانگی ہے زیارت حسین کی۔ آج موسیٰ کو حسین کی زیارت کی اجازت مل گئی۔ تم کس دنیا میں ہو؟
تمہیں کیا پتا حسین ابن علی کس ذات کا نام ہے؟ فاخلعن علیک انک بالواد المقدس طوی، اپنی جوتوں کو اتارو، اپنے گھمنڈ کو اتارو، اپنے غرور کو اتارو، اپنے تکبر کو کنارے رکھو، اور دنیا کی وہ آرائشیں اور دنیا کی وہ زیبائیاں ان سب کو کنارے رکھو، پھر حسین کی بارگاہ میں آؤ، پھر حسین کی بارگاہ میں آؤ۔ اس گھر کا ادب ہے، احترام ہے۔ کہتے ہیں ایک سلطان بنام سلیمان، سلطنت عثمانیہ کا ایک سلطان تھا۔ سلطنت عثمانیہ کافی لمبی سلطنت چلی، جوان جانتے ہوں کہ سلطنت عثمانیہ کا کہیں نہ کہیں نام سنا ہوگا، اور اتفاق سے یہی 2020 اور 21 میں کافی زیادہ ٹرینڈ پہ تھا سلطنت عثمانیہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ہنس رہے نا؟ ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب دیکھا ہے آپ لوگوں نے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ سلطنت عثمانیہ کے ایک بادشاہ سلطان سلیمان کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے گیا۔ کربلا معلیٰ کی زیارت کے بعد نجف اشرف کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی نجف اشرف میں داخل ہوا اور جیسے ہی اس کی نظر امام امیر المومنین کی قبر پہ پڑی، گھوڑے سے نیچے آ گیا کہ پیدل چلو، امیر المومنین کی قبر کی زیارت کرنی ہو تو پیدل چلو۔ یہ مولا کی ہیبت تھی، کتنا بڑا سلطنت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ علی کے دروازے پہ آئے گا تو اپنے آپ کو چھوٹا کر کے آئے گا۔ بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترا کہ علی کی بارگاہ میں جانا ہے تو پیدل چلو۔ اس کا ایک وزیر تھا، یا لشکر کا سردار تھا، ناصبی تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، آیا اور آنے کے بعد کہ سلطان سلیمان یہ کیا کر رہے ہیں آپ، گھوڑے پہ سوار ہو جائیں؟ کہ کیوں؟ کہ جس کے پاس جا رہے ہو معاذ اللہ وہ مردہ سلطان ہے، تم زندہ بادشاہ ہو، تم گھوڑے پہ سوار ہو، یہ خامخواہ تم کیوں عزت دے رہے ہو؟ وہ مر چکے، تم تو زندہ ہو، تم بادشاہ ہو، معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ، تم تو ان سے افضل ہو، وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ سلطان سلیمان زیادہ پڑھا لکھا تو تھا نہیں، اب کشمکش میں پڑ گیا، کریں تو کیا کریں۔ اس کا وزیر بہت ہی زیادہ چاپلوس اور بہت ہی شاطر تھا، زیرک تھا، ناصبی تھا، اہل بیت سے دشمنی رکھتا تھا۔ سلطان کے دماغ میں خیال آیا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، قرآن سے تفاعل کرتے ہیں، قرآن سے تفاعل کرتے ہیں، دیکھتے کون سی آیت آتی ہے کہ قرآن لاؤ۔ قرآن لائی گئی، جیسے ہی قرآن کھولی تو کیا دیکھا؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10، کیا خدا فرما رہا ہے؟ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ اپنی چپلوں کو اتار دو، تم وادی مقدس میں داخل ہو رہے ہو۔ اب بادشاہ نے جیسے ہی وہ آیت دیکھی، وزیر کی طرف خطاب کیا کہ پہلے تو میں صرف گھوڑے سے اترا تھا، اب تو ہم سب کو چپلیں بھی اتارنی پڑیں گی، کہ تم کسی عام دربار میں نہیں جا رہے، کسی عام گھر میں نہیں جا رہے، اس گھر میں جا رہے ہو کہ اذن اللہ ان ترفع فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اس گھر میں جا رہے ہو جس کی دیواروں کو بلند کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اس گھر میں داخل ہو رہے ہو جہاں صبح و شام تقدیس ہوا کرتی ہے، جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اس گھر میں جا رہے ہو جہاں آیے تطہیر نازل ہوئی، اس گھر میں جا رہے ہو جہاں مسلسل جبرائیل کی آمد ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ دروازہ، یہ وہ گھر ہے۔ یہ بہت سارے بادشاہوں کے قصے اور واقعات آپ نے سنے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے ارادہ کیا کہ مولا کے بارگاہ میں کسی نجس شے کو داخل کریں، یا تو نجس شے داخل نہیں ہوئی یا داخل ہونے سے پہلے تسخیر ہو گئی، نجس سے پاک شے میں تبدیل ہو گئی۔ بہت سارے واقعات، میں وہ واقعات تو نہیں بیان کروں گا، بس میں خلاصتاً بیان کرتا چلوں۔ کتے کو ایک صاحب لے کے آیا، ایک بادشاہ، خوب مارا، خوب پیٹا، لیکن کتا حرم میں داخل نہیں ہوا۔ اچھا، اس سے بھی دو معنی نکلتے ہیں۔
اس سے بھی دو معنی نکلتے ہیں. ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ بھیا ٹینشن نہ لو، گھبراؤ مت. وہ افراد جو علی کی قبر پر جانے سے روک رہے ہیں ان کے لیے بس اتنا کافی کہ کتے نجف جاتے ہی نہیں. میں کتوں کی بات کر رہا ہوں، کتوں کی بات کر رہا ہوں. کتے نجف نہیں جاتے، کتے نہیں جاتے. اسی طرح سے ایک بادشاہ نے شراب لے جانے کی کوشش کی، شراب کی بوتل حرم میں داخل کی، اور جب حرم سے باہر نکلے کہ تم تو کہتے تھے کہ کوئی نجس شے مولا کے دربار میں نہیں داخل ہو سکتی، حرم میں نہیں داخل ہو سکتی. میں شراب لے کے گیا تھا کہ چیک تو کر لو شراب ہے یا کچھ اور. اب جب کھولا تو کیا دیکھا؟ شراب سرکے میں تبدیل ہو گیا. یہ وہ گھر ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہے. یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے، یہ کوئی معمولی دروازے نہیں ہیں، یہ کوئی معمولی دروازے نہیں ہیں. یہ وہ دروازے ہیں، یہ وہ بھائی دنیا کا کوئی مجھے گھر دکھا سکتے ہیں جس گھر کی دہلیز پر ستارہ اترا ہو؟ ہے کوئی نظر میں؟ ہے کوئی نظر میں؟ یہ دہلیز سیدہ کا کمال ہے، یہ دہلیز علی کا کمال ہے کہ جہاں خداوند متعال کے اس پرسکون اور پرسطوح آسمان سے ستارہ اترا ہو. یہ در سیدہ کا کمال ہے. بس میں انہی جملوں کے ساتھ جہاں اہل بیت کے فضائل و مناقب کا تذکرہ ہوتا ہے اور جہاں اہل بیت کے دروازوں کی فضیلتوں سے ہم آشنا ہوتے ہیں، اور ہمارے سامنے جب اہل بیت کے دروازوں کی فضیلتوں کا ذکر آتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ بے احترامیاں خود بخود یاد آ جاتی ہیں. ملک الموت جسے کسی کی اجازت ضروری نہیں ہے، کسی گھر میں جانے کے لیے ملک الموت کو کسی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ بھی جب در سیدہ پہ پہنچتا ہے نا تو پہلے اجازت مانگتا ہے. کیا مجھے اجازت ہے میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں؟ کائنات کا اتنا بڑا رسول، کائنات کا اتنا بڑا رسول، انبیاء کا وارث، کہتے رسول اللہ جو بھی نماز پڑھتے تھے نماز پڑھنے کے بعد علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے. السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت، اے اس گھر میں رہنے والو، تم پر کائنات کے رسول کا سلام. بس میں یہیں سے ہاتھوں کو جوڑوں گا اور کہوں گا یا رسول اللہ، جس گھر کو آپ سلامی دیا کرتے تھے، جس گھر پہ ملک الموت بھی اجازت طلب کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ کی امت نے اسی گھر کو جلا دیا. یا رسول اللہ جس گھر کے دروازے کو آپ چوما کرتے تھے، آپ کے بعد اسی دروازے پر مدینے کے کچھ باغی، مدینے کے کچھ خبیث آگ و لکڑیاں لے کے آ گئے اور گھر میں رہنے والوں سے کہنے لگے اس گھر سے علی کو باہر نکالو وگرنہ ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے. یا رسول اللہ جس بیٹی کی آپ اتنی عزت کرتے تھے، جس بیٹی کا آپ اتنا خیال کرتے تھے، جس بیٹی سے آپ کو اتنی محبت تھی، اسی بیٹی کو آپ کے بعد بہت ستایا گیا، بہت رلایا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا رلایا گیا کہ اسے یہ کہنا پڑا ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا. اور صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. اے میرے بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے ستم ڈھائے گئے، اتنے
اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ اگر روز روشن پہ ڈھائے جاتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. یا رسول اللہ، جس بیٹی کا آپ کو اتنا خیال تھا اس بیٹی کے دروازے میں آگ لگائی گئی. اب جب آگ لگائی گئی دروازہ جلنے لگا، ایک لائی آگے بڑھا، اپنی لات دروازے پہ ماری. ارے جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پہ گرا. آواز دی، اے فضہ، ارے مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید. اجرکم علی الزہرا، ارے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا. روایت کے جملے ہیں، جناب سیدہ کونین بلند ہوئی، اپنی تکلیفوں کی طرف نظر نہ ڈالی، اپنی خمیدہ کمر کی طرف نظر نہ ڈالی، اپنی شکستہ پہلو کی طرف نظر نہ ڈالی، بس ایک سوال کیا، اے فضہ ذرا بتا علی کہاں ہے؟ بس جیسے یہ سنا فضہ نے فرمایا، جعل الحبل فی عنقہ ویجر الیہ، اے میری سیدہ، علی کے گلے میں رسی باندھ کے مسجد کی طرف کھینچ کے لے گئے. بس اتنا سننا تھا. سیدہ آگے بڑھی، علی کے دامن کو پکڑا. بس میں ایک جملہ بیان کروں گا اور شاید یہ جملہ میں صرف شہادت پہ بیان کرتا ہوں، بس آپ حق کے گریہ ادا کرنا ہے. روایتوں کے جملے ہیں کہ جب امیر المؤمنین کو کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا، جناب سیدہ نے علی کی ابا کو پکڑا. روایت کے جملے ہیں، ایک لائی نے کسی کو حکم دیا کہ سیدہ کے ہاتھوں سے علی کا دامن چھڑاؤ. لائی آگے بڑھا، تازیہ نہ لیا، اور سورہ کوثر پہ مارنا شروع کیا. یا رسول اللہ، ارے آپ کی بیٹی کو مدینے کی گلیوں میں کس طرح سے